جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ دعا کی توفیق کسے دینی ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے بس مانگ لو اللہ سے، ناممکن اور ممکن کے وسوسوں سے دور آ کر بس مانگ لو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو، ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ وہ کن کہتا ہے اور سب بدل جاتا ہے، گمان سے آگے سمجھ سے باہر۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملوا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنو کو زندہ رکھے۔ سجدے کی توفیق نہ ملنا بھی ایک سزا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کے سجدے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رب، جب ہم راستہ بھول جائیں تو ہماری رہنمائی فرما، اور جب ہم لوٹ آئیں تو ہمیں قبول فرما، آمین۔ مل جائے تو قدر نہیں کرتے، اور نہ ملے تو صبر نہیں کرتے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ آج جن کے لیے آپ مذاق ہیں ان کے لیے آپ کل مثال بن جائے۔ اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو دین آپ کو بہت عزت سے نوازتا ہے۔ چھوڑ دے لوگوں کی پرواہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، کب تک اس جملے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آپ یقین کریں لوگ آپ کو اچھے حال میں بھی نہیں چھوڑتے اور برے حال میں بھی نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین پر چل رہے ہوں اور آپ ناکام ہوں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ زندگی مشکل ہے، کبھی صبر، یقین، توکل کا امتحان ہے، تو کبھی مصیبت، پریشانی، آزمائشوں کا۔ ابھی تمہاری دعائیں ادھوری ہیں تو کیا ہوا؟ سب سے زیادہ دلچسپ واقعے بھی تو صبر کرنے والوں کے ہیں۔ وہ جنہوں نے ابر رحمت مانگا تھا انہیں گرم تپتے صحرا ملے، پھر ان کے صبر کے حسین قصے صحیفہ آسمان میں ملے۔ صبر آخری حد تک، جب آگ کے اندر ڈال دیا جائے پھر بھی صبر، مچھلی کے پیٹ میں بھی صبر، فرعون کے ظلم کے خلاف صبر، اندھیرے کنویں میں بھی صبر، بیٹے کی جدائی میں بھی صبر۔ بس اتنا صبر کہ جب تک تمہارے حق میں رب کا فیصلہ نہ آ جائے۔ کیا ہوا؟ آزمائشیں بڑھ گئی ہیں۔ یقیناً پیارے رب کو تم پسند آ گئے ہو۔ وہ پیارا رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سنو، آزمائشوں سے گھبرایا نہ کرو، کیونکہ آزمائشیں جتنی بڑھیں گی تم پیارے رب کے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے تم پیارے رب کے قریب ہو جاؤ گے آزمائشیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ تم پریشان نہ ہو، بس اپنے رب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس پیارے رب کی ذات پر یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی میں ایسے معجزے کرے گا کہ تم خوش و مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ میں مایوس کیوں ہوں؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی پہ توکل ہے۔ آپ کا جتنا خوبصورت رشتہ اللہ سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پوری دنیا میں وہی ذات ہے جس کے سامنے آپ اپنا دل کھول کر رکھ سکتے ہو، جسے بتا سکتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں۔ ایک وہی تو ہے جو آپ کے رونے پہ آپ کو تانا نہیں دیتا، ہنستا نہیں ہے، مذاق نہیں اڑاتا، آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سنو، دنیا کی معمولی خواہشات کے پیچھے اللہ سے اپنے تعلقات کو خراب مت کر لینا، کیونکہ زندگی کا حاصل بس اسی کی رضا ہے۔
باقی سب مٹی ہے۔ بے شک میرے پیارے اللہ جی آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ ارے اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں، یقین رکھو۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اور دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے گئے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اونچا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد میں جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعائیں بھی قبول کرے گا۔ دیکھو یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا کس وقت دینا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر۔ مانا کہ پریشانیاں تکلیفیں بہت بڑی ہیں، مگر رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے نا۔ مانگو اس سے، وہ دینے پر قادر ہے، بس تم مایوس نہ ہونا، وہ خود فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیان خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیری ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، وہ اپنی عبادت اور دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا بھی دعا نہیں مانگتے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے۔ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی۔ اگر تم اس کے کن کا انتظار بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کا لاڈلا بندہ سسکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ کبھی معجزے کا نام سنا ہے؟ تو بس تھوڑا اور انتظار کرو اور دعا کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا کہ مجھ میں تو ذرا سا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرا ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھی تو جانا کہ اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تو بہت کم حوصلے والی لڑکی ہوں۔ پھر میں قرآن کو بند کر کے رکھنے ہی والی تھی
کہ میری نظر پڑی کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔